السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں گپ شپ کے لیے۔ میرے خیال میں پنجابی میں کرتے ہیں، ایزی رہے گا، یا چلے اردو میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کل کیا ہوا ہے۔ کل یہ ہوا ہے، ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم جا کدھر کو رہے ہیں۔ یہ جو کل جا کے سپریم کورٹ نے بڑے عوامی پریشر سے اور پتہ نہیں کون کون سے پریشروں کے ساتھ جا کے بڑی مشکل سے، حالانکہ وہ بندیال اس کو میں ابھی اپنے بیان پہ قائم ہوں، وہ 5 پیارے تھے، پک اینڈ چوز والے جج تھے، نیت ان کی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں شاباش دیتا ہوں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جنہوں نے جنگ لڑی اور جن لوگوں نے ان کو احساس کروایا کہ بھی اب وہ وقت نہیں رہا۔ بڑے پریشر کے بعد اس کو فیصلہ کرنا پڑا۔ اور دوسری بات، کل کی پہلے ریزن بتا دوں، پھر بعد میں بتاؤں گا ہوا کیا تھا پہلے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ بندے تھے جن کے اوپر ساری گیم آ گئی تھی، جیسے اٹارنی جنرل تھا، کچھ اور لوگ تھے جو کہ وہاں پہ کورٹس میں پیش ہو رہے تھے۔ ان کے اوپر پریشر ایسا بلڈ ہوا کہ بھی ہمارا پاکستان میں اب رہنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اب بھی یہاں لگے رہے، کیونکہ آئین کے خلاف جا رہے تھے۔ وہ 2 گروپس تھے، ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا آئین کے ساتھ جانا ہے، دوسرا گروپ وہ تھا جو کہتا تھے کہ بھی ہمارا لیڈر جدھر جائے ادھر جانا ہے۔ وہ اللہ پاک کا شکر ہے، آپ سب کو مبارک ہو، رمضان شریف کے مہینے میں بہت اچھا فیصلہ آیا، برے لوگوں سے اچھا فیصلہ آیا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ فیصلہ اچھا گیا تو وہ سوئچ آن آف والا حساب نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہے، آج سوئچ آن ہے، چودھری ساتھ ہیں، چودھری کیا بات ہے جی، کل جناب چودھری دی ماں نو چودھری بھین نو شروع، پرسوں پھر صلح ہو گئی، پتہ لگا چودھری پھر آ گیا، پھر چودھری صحیح۔ وہ کبھی پنجاب کا بڑا ڈاکو ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں چینج ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو کسی بات کا کوئی سوچنے وغیرہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارا بھگوان کہہ دے بس وہی ٹھیک ہے۔ بہرحال کل کا فیصلہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اب وہ فیصلہ کرنے کی اور یہاں تک پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ جب عدم اعتماد پیش ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے مشورے، اور ہو سکتا ہے اسی بندیال نے بیٹھ کے سارا کوئی اندر بتایا ہو کہ اس طریقے سے کر لیں، میں مطلب کہ الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے، اور ساری حکومتی مشینری پاس ہے، سارے لوگ بیٹھے، ان کو مشورے دینے والوں نے مشورے یہ دیے کہ جب کہ ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے، عدم اعتماد آ گئی، اگر ووٹنگ ہو گئی، ووٹنگ ان کو پتہ تھا خالی ان کے پاس پوری ہے، پہلے انہوں نے پوری کوشش کی سندھ اس کے گیٹ توڑنے کی، بندے اٹھا لیں، ایف آئی اے کو لگا دیا، وہ جو بلیک واٹر ہے اس کو لگا دیا، پوری کوشش کر لی۔ جب ناکام ہو گئے، وہ اسمبلی کے اندر پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا، آخری بول کرتے وہاں پہنچ گیا، تو پھر اس کا بی پلان شروع ہوا۔ بی پلان کیا تھا کہ جب عدم اعتماد آئی، اس کا رزلٹ میں کیا ہوگا؟ وزیر اعظم اتر جائے گا۔ تو بجائے اس طرح اترے، اور وہ جو نیا بندہ آئے گا، جو اگلے الیکشن کا بندوبست انہوں نے کیا تھا، وہ کیا تھا کہ بھی ای وی ایم ووٹنگ سسٹم، اور باہر کے جو اوورسیز پاکستانیوں اوورسیز پاکستانیوں کی جب بات کرتے ہیں وہ قادیانی کو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، میں بھی اوورسیز پاکستانیوں ہوں، ہمیں نہیں گنتے یہ لوگ۔ وہ سارا کر کے ان کو 2 کی اکثریت کا جو شور کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ 3 دفعہ ہم رہیں گے، یہ باری بھی ہماری، اگلی باری بھی ہماری، اس سے اگلی باری بھی ہماری۔ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ 2 اکثریت ہم نے کیسے جنریٹ کرنی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ عمران خان اتر جائے تحریک انصاف کے، وہ تحریک عدم اعتماد کے سسٹم میں، نیا وزیر اعظم آیا، وہ الیکٹرول ریفارم کر لے، اور وہ سارا کچھ ڈیمیج کر کے جب جائیں گے تو ہمیں تو ووٹ ہی نہیں ملنا، جو ان کی سچویشن، ان کو پتہ ہے اس بات کا، ان کو یہ بھی پتا پہلے بھی ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو ان کا سہارا صرف ایک تھا، اس سہارے کو نہیں چھوڑنا تھا۔ اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ اس طریقے سے جو اسپیکر کی رولنگ ڈال کے، یہ بڑی سمارٹ موو تھی، وہ رولنگ ڈال کے ایک دفعہ وہ اس کو لفٹ کریں، اور ساتھ ہی اسمبلیاں عمران خان خود توڑے اور اس کو پش کر دیں الیکشن کی طرف، اور کہنے لگ جائیں کہ بھی آپ الیکشن مانگتے تھے، ہم نے الیکشن دے دیا، ہم بھی کہہ رہے ہیں چلو الیکشن میں، اور سارے بندے کہیں گے یہ اب دیکھیں جی وہ الیکشن میں نہیں جا رہے۔ کورٹس بھی اسی چکر میں تھے، ہمارے پاس آئیں گے، میں الیکشن کو پش کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جب وہ عمران خان اسمبلی توڑ دے گا، وہ سارا کچھ فریز ہو جائے گا۔ جب وہ فریز ہو جائے گا، ہم جا کے وہ ای وی ایم سے الیکشن کروا لیں گے، اور نگران حکومت بھی ہماری مرضی کی بن جائے گی۔
وہ الیکشن ہو گیا ہم جب تو ہوتے ہی ایک سرے لے کے آ جائیں گے. یہ تھا سارا ان کی گیم، جہاں سے اللہ پاک کی ذات نے اس مبارک مہینے میں آپ کو ان سے بچایا ہے. اب یہ ان کے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے آپ دیکھیں، ان کے جتنے بھی ہیں نا وہ اینکر شنکر بنے ہوئے، اینکر تو وہ نام کے ہیں، وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں پٹھو یا پلے ہیں ان کے. خاص طور پہ نام لوں گا اس بد شکلے اور بغیرت انسان کی جس کا نام بھی عمران خان ہی ہے. عمران ریاض خان ہے اس کا نام، اور شاپر، اور وہ چودھری. وہ دیکھیں وہ ابھی تک وہ آئین کی بات نہیں کرتے. وہ آرٹیکل بھی ان کو وہ یاد آتے ہیں آئین کے، وہ جو ان کی فیور میں جا رہے ہوتے ہیں. اور ان کی شکلیں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں جب وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈے کی پیداوار ہے ساری یہ عمران خان سمیت یہ ساری پروپیگنڈے کی پیداوار ہے. اب یہ جا رہے تھے، کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب انہوں نے دوبارہ کیا کوشش کرنی ہے، آپ نے دھیان رکھنا ہے، غور رکھنا ہے اس بات پہ. یہ اب جو بھی ایکٹ کریں گے، ان کا ہر ایکٹ اس طرف جائے گا کہ ہم کسی طریقے سے وہ جو ای وی ایم اور وہ جو انہوں نے صدارتی ریفرنس سے صدارتی نوٹیفکیشنوں سے جو چینجیں کی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جو اصل کیسر تھا اس کی وہ ملی بک سے زبردستی کے قانون پاس کروائے ہوئے ہیں. یہ ان کی اب اور کوئی کوشش نہیں ہے. حکومت چھوڑنے کو ایک سیکنڈ میں تیار ہیں، ہر چیز ریڈی ہے، وہ الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. لیکن مقصد الیکشن اس سسٹم میں جانے کو تیار ہیں. ہم نے کیا آنکھیں کھول کے رکھنی ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنے سسٹم کے مطابق ریفارمز کی ہوئی ہیں ان کو کبھی بھی ان کو کامیاب ہونے دیں. بے شک 1 گھنٹے کی حکومت بنے، بے شک 1 دن کی حکومت بنے. جو بندہ ہے، یہ ساری پارٹیاں بیوقوف نہیں ہیں. اگر اب ان پارٹیوں میں سے ایک بندہ وزیر اعظم بنے گا تو وہ اگر غلط کرے گا تو دوسری پارٹیاں اس کو پڑ جائیں گی. یہ اللہ پاک نے بڑا سنہری موقع دیا ہے. یہ پاکستان کی جتنی نمائندہ پارٹیاں ہیں جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ ساری مل کے الیکٹرو ریفارمز کریں اور اچھے طریقے سے صحیح الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری. اس میں کوئی بندہ انٹرفیئرنس نہ کرے، نہ کسی کو جرت دیں کرنے کی. جس کا جو کام ہے وہی کرے، پھر ہمارا ملک چلے گا. ہمارا ملک بھائی جان بہت پیچھے چلا گیا ہے. اگر آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، اگر آپ میری عمر کے برابر ہیں، میرے بھائی ہیں، اگر مجھ سے بڑے ہیں تو اب میرے بزرگ ہیں، میری بات کو غور سے سنیں. اس ملک کو بچنے کا بالکل لاسٹ ایج ہے. اس کو بچانا ہے ہم نے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اپنی پارٹیوں کی تعریفیں کریں، اپنے لیڈروں کو زندہ باد کریں. میں جس کو میرا دل چاہے میں زندہ باد کرتا ہوں، لیکن رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی. گالی گلوچ ان کی طرح نہ کریں. اپنے ملک کا سوچیں، سب سے پہلے اپنے دین کا سوچیں. کل میں 3-4 دن پہلے بہت خوش ہوں. کس بات سے؟ دیکھیں جی، جیسے بھی آپ صحیح کریں غلط کریں. ٹی ایل پی والوں نے ایک بات کہی، پریس کانفرنس کی، میں نے سنی، مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. انہوں نے کوئی ڈیمانڈ شمانڈ نہیں کی، انہوں نے کوئی مشروط نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے آئین کے لیے لڑیں گے، پاکستان کے آئین کے لیے لڑیں گے. یار کیسی پیاری بات انہوں نے کہی ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کے لیے لڑیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جو بھی بندہ اس کے دوسری سائڈ پہ جا کے کوئی بھی دلیل دے گا، ہمیں نہیں دلیل چاہیے. ہمیں پاکستان کا آئین چاہیے، اس میں طاقت چاہیے. اس کی طاقت پاکستان کی طاقت ہے. پاکستان کی طاقت ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کی، وہ اس میں سارا مستقبل ہے. ہم اپنے بڑی ذمہ داری کا یہاں پہ احساس کریں. چھوٹی موٹی بات پہ آپ کی بےزتی ہوتی ہے، بےزتی منظور کر لیں. اپنے ملک کے لیے کروا لیں، گالیاں کھا لیں، کچھ بھی کر لیں، نہ اس کو نکل آنے دیں ہاتھ سے. وعدہ کریں اس کو ہم ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گا اپنے ملک کو. جس طرح پچھلے اتنے عرصے میں رن ہوئے، اس طرح مزید اس کو رن نہیں ہونے دیں گے. اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. سارے مل جل کے کام کریں گے. جو لیڈر آپ کا ہو، دوسرے کا ہو، اچھا کرے اچھا کہہ دیں، برا کہیں برا کہہ دیں. میری بہت ساری ہمدردیاں بچپن سے واقعی نون لیگ کے ساتھ تھیں.
नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 2 काम गलत हुए। मैं 2010 से ही फेसबुक पे हूँ, मेरी फेसबुक खोल के पिछली डेटों में जाकर देख लें। जितना क्रिटिसाइज मैंने किया होगा ना नवाज शरीफ को, किसी बंदे ने नहीं किया होगा। और मैं बिल्कुल पीछे हट के, मतलब कि हालांकि मुझे इस बात का यकीन था, बाद में पूरा यकीन हो गया कि उसमें उसका हाथ नहीं था। क्यों? वो जो कोर्ट्स कर रही थी, कोर्ट्स किसी और के अंडर हैं। अगर वो तरमीम वगैरह के चक्कर में जो केसेस थे, और जो वो फांसी का चक्कर था जो गलत दी गई, मैं आज भी कहता हूँ वो शहीद है। आज मैं क्यों इधर नाम नहीं ले सकता, अब ये भी सोचें। सोशल मीडिया पे कैसे गुस्से में है। मैं अभी उनका नाम लूँगा जिनको बाबा जी को इनके जहर दे के मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, जिनके बंदे काट दिए गए। नाम लें, सोशल मीडिया पे देखें, आप ब्लॉक हो जाते हैं। इनकी इतनी पावर है, ये ऐसे नहीं उछलते फिर रहे। अकल के नाखून लें, अपने मुल्क का सोचें, इधर उधर की बातें ना करें। और ये भटके हुए हैं, इनको समझाएं। ये समझेंगे सिर्फ वो जो सिर्फ भटके हुए हैं। इनमें भटकाने वाले भी हैं, वो नहीं समझेंगे। जो भटकाने वाले वो हमारे है ही नहीं है, और वो इसी तरह अपनी डगर पे मगर रहेंगे। और ये पौधा जो है इमरान खान, इमरानी पौधा, इसको पहचानें, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें। इसराइल, आपको पता है इसराइल फ़लस्तीन मसला वो कैसे शुरू हुआ था? वो इस तरह शुरू हुआ था कि अभी फ़लस्तीन के अंदर लोग जाके आबाद होने लग गए थे, यहूदी। तो जो फ़लस्तीनी थे उनके पास बड़ा पैसा था, अमीर लोग थे, तो वो फैशन एक बन गया था कि हर जो फ़लस्तीनी था ना, उसके पास 1 या 2 बीवियाँ यहूदना होती थी। जब उनके पास 1-2 बच्चे होते थे फिर वो चली जाती थी। तो इस तरह कर करके ना इन्होंने पूरा एक मुल्क उधर पैदा कर लिया। तो अब देखें, फार्मूला वही पुराना है। एक यहूदन 2 बच्चे लेके चली गई है, मुझे चाहे भी तो इसकी जब पूरा कंट्रोल उनके हाथ के अंदर है। मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आखिर पे एक आपसे वादा लूँगा मैं, एक आप भी कसम खाएं, मैं भी खाता हूँ, रोज़ ही कहता हूँ, एक दुआ करते हैं मिल के, हर वक्त करते रहेंगे कि या मेरे बारी तला, हमारी अक्लें नाकस हैं, हमारा इल्म नाकस है, तू सारी अक्लों जहानत इल्मों वाला है। हमारे पाकिस्तान के लिए जो बंदा बेहतर है उसकी मदद कर, और हमारे ज़हनों में उसकी हेल्प करने की डाल, तौफीक दे। और जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बाहर ज़ाहरी बातनी, अंदर से बाहर से, उसको अपनी कुदरत, कब्ज़ा कुदरत से उसको नेस्त नबूद कर दे। हमारे में सकत नहीं है मेरे मौला। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।